نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، آج ہم سب یہاں پہ عارف کھڑی شریف حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مسجد غوثیہ کے امام و خطیب فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد سجاد برکاتی صاحب، مسجد کی انتظامیہ اور خاص طور پر اس عرس پاک کے منتظمین راجہ حفیظ الرحمن اور ان کے ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس محفل پاک کا، اس روحانی اور وجدانی محفل پاک کا اہتمام کیا. آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف صاحب نقشبندی ان کا روحانی بیان سماعت فرمایا. حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد نوشائی صاحب تشریف فرما ہیں، اور خاص طور پر آج کی اس محفل میں شرکت کے لیے ہمارے معزز محترم مہمان جو انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عبد القادر نوشائی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد زمان صاحب تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ ان سے ہم سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پاک سنیں گے، اور سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھنے کا الحمدللہ ہمارے یہ دونوں محترم مہمان حضرات حق ادا کر دیتے ہیں، جس طرح سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھنے کا حق ہے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہی کافی تھا، اب اس کے ساتھ سچوں کی معیت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کہ شیطان انسان کو ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ رستہ بڑا مشکل اور کٹھن رستہ ہے. شیطان کے داؤ پیچ سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ والوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اللہ والوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ محبت، دوستی، صحبت اور ان کی مجلس کے اندر بیٹھنا، اسی کے ذریعے سے شیطان کے داؤ پیچ سے بچ سکتا ہے، اور حقیقی تقویٰ اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ والوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اللہ والوں کے ساتھ وابستگی شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے اور حقیقی تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کی محفل کے اندر آ کے بیٹھ جاؤ تو کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہم جلساء لا یشقی جلیسہم، جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اللہ والوں کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے،
یہ اللہ والے ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی بد نصیب نہیں رہ سکتا، محروم وہ بھی نہیں رہتا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اپنی جھولی کو بھر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اور برے جلیس دوست ساتھی، اس کی مثال کیسے ہے؟ نیک دوست، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد بدر القادری صاحب، علماء ملت اسلامیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ساتھی اور برا ساتھی اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی نیک آدمی کے پاس، اللہ والے کے پاس بیٹھو گے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی عطر والے کی دکان پہ جا بیٹھے ہو، وہاں پہ اگر تم عطر نہیں بھی خریدو گے تو خوشبو ضرور آئے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات! بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو اگر خریدو گے نہیں بھی تو خوشبو ضرور آئے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کہیں بھٹی چل رہی ہے لوہار کی، تو ایک آدمی وہاں قریب جا کے بیٹھتا ہے، تو اگر اس سے کوئی انگارہ اڑ کے اس کے کپڑے نہ بھی جلائے تو کم از کم اس کا دھواں تو ضرور پہنچے گا۔ تو نیک لوگوں سے دوستی، محبت اور ان کی محفل میں آ کر بیٹھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے اور تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور برے لوگوں کے پاس، بد عقیدہ لوگوں کے پاس، بد عمل لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کا اثر ہوگا اسی طرح کا عقیدہ اور اسی طرح کا عمل بھی ان کے پاس بیٹھنے والا اختیار کر لے گا۔ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، درد منداں دی یاری دکان لوہارا پاوے کپڑے چھنگ چھنگ پئی اور چھڑکا پین ہزارا۔ اور غالباً حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں، تاتوانی دور شو از یار بد۔ ویسے یہ زمین تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، لیکن شعر غالباً حضرت شیخ عطار کا ہے۔ تاتوانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے
برے دوست سے مراد بد عقیدہ آدمی، بد عمل، اس سے دور رہو۔ کیوں؟ برا دوست جو ہوتا ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں مار بد تنہا ہمیں برجا زند، یار بد برجاواں پر ایمان زند۔ اگر زہریلا سانپ لڑے گا، انسان تصور سے ہی کانپ جاتا ہے زہریلے سانپ سے، تو زہریلا سانپ لڑے گا تو جان جائے گی۔ جان ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو زہریلا سانپ لڑے گا تو جان جائے گی، لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ اس سے تو صرف جان جائے گی، لیکن اگر کسی برے بد عقیدہ بد عمل کے ساتھ دوستی لگ گئی تو پھر جان کے ساتھ ساتھ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ان نیک بندوں کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ شاہ صاحب کو دیکھ کے تو یہی شعر یاد آئے گا اعلیٰ حضرت کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ، اور جس انداز سے آپ نے سبحان اللہ کہی اس پہ میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ محترم حضرات، دوران خطاب حضور مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ جلوہ گر ہوئے۔ قبلہ مفکر اسلام وہ شخصیت ہیں کہ سرزمین ہالینڈ میں جب تبلیغ دین و اسلام اور سنیت کی خدمات کا آغاز ہوا تو بارگاہ خداوندی اور بارگاہ رسالت سے جس شخصیت کا انتخاب ہوا اس شخصیت کا نام حضرت مفکر اسلام مولانا بدر القادری صاحب ہے۔ قبلہ مفکر اسلام کی مسجد حاضہ میں آمد پر میں مسجد حاضہ کی انتظامیہ کی جانب سے اپنی جانب سے جناب راجہ حافظ الرحمان ان کے اہل خانہ کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ قبلہ مفکر اسلام اپنے بہت مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ ان کے علاوہ روٹرڈم سے ہمارے مہمان جناب افرا سیاض صاحب اور جناب خالد محمود صاحب اور دیگر معزز حضرات جو مجھے نظر آ رہے ہیں، میں سب کا جو ہے فردن نام لینے سے قاصر ہوں۔ بہرحال سبھی ہماری سر آنکھوں پر جن کی آمد ہوئی ہے اللہ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ ماشاءاللہ سبھی حضرات کا یہاں تشریف لائیں، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اشتہار پہ آپ نے نام پڑھا نقابت و صدارت میں مجھ گناہ گار و سیاہ کار کا۔ نقابت میں نے اپنے ذمے رکھی ہے، صدارت ان بزرگوں کے سر ہے۔ نقابت میں نے اپنے ذمے رکھی ہے، صدارت جو ہے ان بزرگوں کے سر ہے۔ اشتہار میں نے بنایا نہیں تھا، سچی بات ہے، اگر سارا اختیار مجھے ہوتا اشتہار بنانے کا تو میں اپنا نام ہی نہیں ڈالتا اشتہار میں، اور میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ گزشتہ 8-10 سال سے جتنے بھی اشتہار بنے، لیکن بہرحال جنہوں نے ڈالا ہے ان کی بھی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو بھی سلامت رکھے۔ محترم حضرات، اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، اشعار جس قدر انہیں زبانی یاد ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ وہ چاہیں تو گھنٹوں جو ہے اشعار پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی علمی شخصیت ہیں اور بڑے مخلص ہمارے بزرگ ہیں، اور کسی زمانے میں مسجد غوثیہ کے یہ خطیب بھی رہے ہیں، مسجد غوثیہ کے سابقہ خطیب بھی ہیں، ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ میں ظاہر ہے وہ تو آئیں گے تو 2-4 منٹ یہاں اپنی گفتگو جو بھی نثری انداز میں نظم، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ جو انہوں نے پڑھے وہ شعر انہیں یاد ہے صرف، وہ چاہے تو گھنٹوں پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بہرحال حاضری لگوانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا سرفراز